پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. دنیا کو اس وقت کرونا وائرس کے ایک نئے ویریئنٹ B11529 کا سامنا ہے، جسے ہم اومیکرون کے نام سے جانتے ہیں. یہ اومیکرون وائرس کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، یہ پہلے ویریئنٹ سے کتنا مختلف اور کتنا خطرناک ہے، اس کو اتنا خطرناک کیوں سمجھا جا رہا ہے، بہت سارے سوالات ہیں جو اس کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں. اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، ویکسین جو ہے جو پہلے سے ہم ویکسین لے رہے ہیں وہ اس کے خلاف کتنی مؤثر ہے، پھر بوسٹر ڈوز کی اہمیت کیا ہے، پھر پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ کتنے کافی ہیں، پاکستان کو کیا کرنا ہوگا. کیونکہ ابھی تک جو دنیا میں جن ممالک میں ان کی کیسز سامنے آئے ہیں وہ امریکہ ہے، جرمنی ہے، اسرائیل ہے، ہالینڈ ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے جنوبی افریقہ سے آیا تو وہاں بہت سارے کیسز ہیں. اور ایک فضائی سفر کے دوران جنوبی افریقہ سے بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ بہت سارے کووڈ پازیٹیو لوگ جو ہیں وہ پہنچے ہیں ہالینڈ. اس کی وجہ سے بڑی ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے. اب افریقہ میں کو بہت سارے لوگوں نے اپنی ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے، خاص طور پر پورے افریقہ کے 50 ممالک جو ہیں اس کو اسرائیل نے اپنی ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے. اس کے بعد جنوبی افریقہ نے یہ شکوہ بھی کیا دنیا سے کہ ہم نے تو مدد کی ہے ایک نئے ویریئنٹ سے متعارف کرانے میں اور بر وقت تشخیص کرنے میں کہ یہ ایک نیا ویریئنٹ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنائیں، الٹا ہمیں ہی بین کر دیا گیا ہے، ہمیں ہی پابندیوں کا شکار کر دیا گیا ہے. تو کیا دنیا ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں، WHO اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور پلس یہ کہ ہم اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، کیا ہم اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، اور اگر کم جانتے ہیں تو کتنے عرصے میں جان پائیں گے. تو آج کے پروگرام میں ہم اومیکرون کے حوالے سے ہی بات چیت کریں گے، جس نے پوری دنیا کو ایک خوف میں مبتلا کیا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب لگ رہا تھا کہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں، مارکیٹس کھل رہی ہیں، کاروبار کھل رہے ہیں، ہوٹل انڈسٹری کھل رہی ہے، فلائٹس اوپن ہو گئی ہیں، ماسک کی پابندی نہیں کرنی پڑے گی، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنے روزمرہ کی چیزوں کو چلا سکتے ہیں. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس ویریئنٹ کے آنے کے بعد اگر یہ تباہی پھیلاتا ہے یا اگر یہ متاثر کرتا ہے تو پھر شاید دنیا کو ایک مرتبہ پھر سخت قسم کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم واپس کئی مہینے یا ایک سال پہلے کی صورتحال میں واپس جا سکتے ہیں. اس بات کا خطرہ موجود ہے. تو آج ہم اسی پر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں PMA کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید. ڈاکٹر جواد اصغر رانا صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ماہر ہیں وبائی امراض کے. ڈاکٹر نوشین حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت. اور ڈاکٹر تابندہ دوگل ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ ہیں NHS UK سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے ڈاکٹر جواد اصغر صاحب، یہ ہم اومیکرون کو کتنا جانتے ہیں اور یہ اس کی علامات کیا ہیں، کتنا مختلف ہے پہلے والے ویریئنٹ سے؟ بہت شکریہ خان صاحب انوائٹ کرنے کا پروگرام میں. اومیکرون جیسے آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 4 دن پہلے ہی آئیڈینٹیفائی ہوا ہے اور اس وجہ سے ہم بہت زیادہ نہیں جانتے. اس وجہ سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے یہ کہنے میں کہ یہ بہت خطرناک ہے یا بہت کم خطرناک ہے. جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں اومیکرون کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کے اپنا اندر کچھ تقریباً 30 میوٹیشنز اسپائک پروٹینز کے اندر ہے اور تقریباً 2 درجن دوسری تبدیلیاں ہیں. اس کی وجہ سے خطرہ یہ ہے، اسپیشلی جو اسپائک پروٹین کے اندر میوٹیشنز آئے ہیں، کہ جن لوگوں نے ویکسین اسپیشلی جو ٹارگٹ کرتی ہیں اسپائک پروٹین کو، جس طرح ہماری موڈرنا ہے، فائزر ہے، جو RNA ویکسینز ہیں، ان کی افادیت میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی. کتنی کم ہوگی یا ہوگی بھی یا نہیں، یہ ہمیں صرف اگلے آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، کیونکہ یہ ابھی تھیوری کی بات ہے. کیا ریئل لائف میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا چند ہفتوں کے اندر ہی پتہ لگے گا. جو اس کی علامات ہیں وہ جو ابھی اگین بہت انیشل ہیں، صرف ایک ڈاکٹر صاحبہ نے ساؤتھ افریقہ سے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے پاس جو مریض ہیں یہ نسبتاً نوجوان ہیں اور ان کی علامات میں جو بنیادی علامات ہے کہ وہ ویسے وہ ٹھیک ہیں لیکن وہ انتہائی سخت کمزوری کی شکایت کرتے ہیں. اور بچوں کے اندر تیز دھڑکن کے مریض ان کو ملے ہیں. لیکن یہ چند مریض ہیں، تو ان کی بنیاد پر ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ جو اومیکرون کا جو پورا وائرس کا شکار ہوں گے لوگ، وہ اس کے اندر علامات کی کس طرح کی نوعیت ہوگی. لیکن یہ جو علامات آپ بتا رہے ہیں، جو ہمیں جو معلوم علامات ہیں وہ اس سے تو بظاہر یہ خطرناک معلوم نہیں ہوتا، لیکن پوری دنیا ایک دم اس کی وجہ سے بہت پریشانی کا شکار ہوئی ہے، پابندیاں لگانے لگی ہے، سفری پابندیاں لگانے لگی ہیں. ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ، آپ کے خیال میں علامات جو ہیں جو اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں، اس سے تو یہ بظاہر خطرناک نہیں لگتا، تو پھر اس سے اتنا زیادہ ایک دم خوف کیوں پھیلا ہے اس ویریئنٹ سے؟ جی السلام علیکم اسد، تھینک یو. یہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو سب سے بڑی یہی ہے کہ جانتے نہیں اس کے بارے میں اور اس وجہ سے احتیاط لازمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اسپائک پروٹین تھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پہلے بھی کہا، اس کے اوپر بہت سی
اب تبدیلیاں آئی ہیں, اس کی حیت میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اس وقت تک ویکسینز ملی ہیں وہ کتنی کارآمد ہوگی اس کا بھی معلوم نہیں ہے. تو سب سے بڑی وجہ جو خوف کی ہے یا جو ساری احتیاطی تدابیر لینے کی ہے وہ یہی ہے کہ معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں. تو اس کے بارے میں کچھ وقت لگے گا. اگر ویکسین نہیں بنانی ہے تو اس میں بھی تقریباً 3 ماہ لگیں گے, اور اگر جو مزید معلومات کرنی ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے اس میں بھی کچھ وقت لگے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے جو احتیاط اتنی جلدی شروع ہوئی ہے. یہ اگر یہ بہت زیادہ خطرناک نہیں ہوگا تو اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ تو رک جائے گا. ڈاکٹر صاحب لیکن نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب احتیاط یوں کی جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی فوراً ماسک لگانے لگیں, دوبارہ سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کریں, یہ تو ہوتی ہے احتیاط. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم 7 ممالک کے ساتھ تعلقات یا رابطہ منقطع کر رہے ہیں, یا اسرائیل نے 50 ممالک کے اوپر پابندی لگا دی, ریڈ لسٹ پہ ڈال دیا, تو یہ صرف احتیاط نہیں ہے, یہ اقدامات ہیں اور یہ سخت اقدامات ہیں. تو اسی لیے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کے بارے میں کچھ کہیں پر ڈاکٹرز کو یا ایکسپرٹس کو معلوم ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے, اس وجہ سے یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. ابھی تک کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ایک چھوٹا سا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ یہی سمجھتا ہے کہ جب اتنی حیت میں تبدیلی آ جائے تو یہ وائرس کے ختم ہو جانے کا امکان بھی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سب پابندیاں لگی ہیں وہ مین اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انفیکشن بہت ایزیلی اسپریڈ ہو جاتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جو چاہے وائرس پہلا جو وائرس آیا تھا, جو پہلا سب سے پہلے جو ووہان میں جو ڈسکرائب ہوا تھا وائرس, آلدو وہ اس وائرس سے بہت فرق تھا, لیکن اس سے بھی اموات ہوئی جن لوگوں کے اندر اموات ہوئی, یعنی کہ جو لوگ بوڑھے تھے یا جن کو اور امراض ہیں موجود. تو جب عام لوگوں کو ہوگا تو ان کو بھی ہوگا, تو اس سے اموات میں بڑھنے کا تو شرح بڑھنے کا تو امکان ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تدابیر لی گئی ہیں کہ سخت اقدامات ہیں, وہ سب ان اموات کو روکنے کے لیے ہی ہیں اور ان ساری چیزوں کا اس بیماری کا پھیلاؤ روکنے کے لیے, کیونکہ سیٹل ہو رہی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب زیادہ لوگوں کو ہو تو اتنی زیادہ اور میوٹیشنز آتی ہیں. تو یہ ایک اس کے پھیلاؤ کو روکنے کا, کیونکہ یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے باقی میوٹنٹس کی نسبت. جی بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر نوشین صاحبہ, پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ 7 ممالک کے ساتھ ہم فضائی سفر رابطہ منقطع کر دیا, لیکن ساتھ ہی ہم نے اجازت دی ہے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اور اسکریننگ کے عمل سے گزر کے وہ 5 دسمبر تک آ سکتے ہیں. یہ 5 دسمبر تک ہم نے جو انہیں واپس آنے کا یہ لانے کا فیصلہ کیا ہے, یہ خدا نخواستہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم اس وائرس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے. تو اگر یہاں پر آتا ہے تو اس کو یہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا دباؤ پیدا کر سکتا ہے. جی دیکھیں, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اب یہ پہلی دفعہ کے مقابلے میں اب جو ہم اس ویو کو فیس کر رہے ہیں, یہ ہم پہلے سے بہت زیادہ بہتر پریپیئرڈ ہیں. پہلی دفعہ جب آیا تھا تو ہمیں پروٹوکولز کو ڈیولپ کرنے میں ہی کئی مہینے لگ گئے تھے, مگر اب چونکہ ہمارا سارے سسٹمز ان پلیس ہیں, ایئرپورٹس کے اوپر ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹی ساری چیزیں جو ہیں وہ اب بالکل آرگنائز طریقے سے ہیں. تو جو اسٹرینڈڈ پاکستانی ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہیں پاکستانی جنہوں نے اپنے ملک واپس آنا ہے, یہ کنسیشن صرف ان کے لیے دیا گیا ہے, مگر یہ بھی سرٹن پروٹوکولز کے ساتھ الاؤ کیا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو بھی فلائٹ اس وقت پاکستان, چاہے وہ ڈائریکٹ فلائٹس ہیں چاہے وہ انڈائریکٹ فلائٹس ہیں, مگر اگر ان کا اوریجن جو ہے وہ ان ممالک سے ہو رہا ہے جہاں پر یہ وائرس پایا جا رہا ہے, تو ان کے لیے اسپیشل پروٹوکول جو ہے وہ اپلائی کریں گے. اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک نیگیٹو PCR ٹیسٹ جو ہے وہ ہوگا, اور اس کے بعد ونس اس کی وہ ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر وہ پلین بورڈ کریں گے. جب یہاں پہنچیں گے پاکستان میں تو ان کا دوبارہ سے ایئرپورٹ کے اوپر ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہوگا. جو لوگ نیگیٹو ہوں گے ان کو گھر جانے کی اجازت دی جائے گی, مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ 3 دن اپنے آپ کو کوارنٹین بھی کریں گے, اور 3rd ڈے جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ دوبارہ سے ریپیٹ کرا کے اس کی رپورٹ جو ہے وہ اتھارٹیز کو دیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کو پھر 10 دن کے لیے جو ہے اس کو کوارنٹین کیا جائے گا, اور 10ویں دن جو ہے اس کی PCR رپورٹ کی جائے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ویجیلنٹ میکینزم ہوگا جس کے اندر کوئی شخص بھی جو ان کنٹریز سے آ رہا ہے جہاں پہ یہ ویریئنٹ موجود ہے, اس کے اوپر ایک بہت اسٹرانگ اینڈ چیک اینڈ بیلنس ہوگا, اور اس کو فالو اپ بھی کیا جائے گا گورنمنٹ کی اتھارٹیز کی طرف سے. تو یہ سسٹم جو ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ دس از دا
اونلی پاسبل وے کہ ہم اس کو جتنا زیادہ اس کو ویجیلنٹ اور افیکٹو بنا سکے باہر سے آنے والوں کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب, کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم بالکل تیار ہے کسی بھی قسم کے نئے ویریئنٹس کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس سے نمٹنے کے لیے, اور اگر خدا نخواستہ وہ ایسے اثرات پیدا کرتا ہے جس کے بارے میں ہمیں خوف ہے, تو ہمارا ہیلتھ سسٹم بالکل ریڈی ہے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اسد. اس سے پہلے آپ کے سوال سے پہلے میں بیسک چیزیں جو آپ معلوم کرنا چاہ رہے تھے ہمارے گیسٹ سے, اور سب سے میں ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے بتایا, لیکن بیسیکلی خوف کیا ہے اور یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں کہ نہیں ہیں. ہم تو جو ووہان کا جو وائرس آیا تھا ہم اس میں بھی تیار نہیں تھے, ہمارا تو بڑا ویک سسٹم ہے. لیکن پرٹیکولرلی اگر ساؤتھ افریقن ویریئنٹ کی جو ابھی بات کی جائے, ہماری چونکہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی انٹرنیشنل ورلڈ میڈیکل ایسوسیشن کے ہم ممبر ہیں, اس میں بھی پھر دوسرے جو ایسوسیشن ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے. ہماری وہاں بات ہوئی ہے, جن ڈاکٹر صاحبہ نے یہ الرٹ جاری کیا ان سے ہماری بات ہوئی ہے. ان کی زبانی میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے ہمیں کہ انہوں نے کوئی 11 تاریخ کو ایک پیشنٹ دیکھا, وہ کووڈ کی پیشنٹ دیکھتی ہیں, اور ان کا جو وہ ہے شعبہ ہے وہ جنرل پریکٹیشنر ہے, انجلی نام ہے ان کا, ڈاکٹر انجلی, اور 33 سال سے وہ پریکٹس کرتی ہیں وہاں ساؤتھ افریقہ میں. اور وہ بتاتی یہ ہیں کہ وہ اچانک 2 پیشنٹ ان کے پاس ایسے آئے جو فٹیگ کی حالت میں, بالکل ان کی حالت بہت خراب تھی, نہ ان کو بخار تھا, نہ ان کو نزلہ تھا, نہ کھانسی تھی, لیکن ان کو اس حالت میں تھی کہ وہ بالکل لیتھارجک تھے. اور جب ان کو ایگزامن کیا تو ان کا پلس ریٹ بہت زیادہ تھا, دل کی دھڑکن بہت زیادہ تھی, جس کی وجہ سے وہ بالکل تھکے ہوئے فٹیگ پیشنٹ تھے. تو یہ اس کے بعد انہوں نے 18 تاریخ کو 12 پیشنٹ دیکھے. جب یہ پیشنٹ انہوں نے 11 تاریخ کو دیکھی نومبر کو, تو انہوں نے ہیلتھ جو اتھارٹیز ہیں وہاں پہ, دوسرے اتھارٹیز, ان کو متنبع کیا کہ بھئی یہ پرابلم ہو رہی ہے. 18 نومبر کو, جی ہاں, انہوں نے 18 نومبر کو پھر انہوں نے 12 پیشنٹ دیکھے, 1 درجن, جس میں سے 6 سال کا ایک بچہ بھی تھا, اور ان سب کو پرابلم یہی تھی کہ وہ لیتھارجک تھے. ایک پیشنٹ ایسا تھا کہ جو بالکل گر گیا تھا, اتنا اس کو سانس کی تکلیف ہو رہی تھی, لیتھارجک تھا وہ, مطلب پلس ریٹ بہت زیادہ. آل ویئر نارمل پیشنٹ, ہیلدی پیشنٹ, کوئی ان کو پرابلم نہیں تھی, کوئی ڈائبٹیز نہیں, کوئی استھما نہیں, کوئی اور پرابلم نہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوئیں تو ان کو یہ جب انہوں نے بتایا, اور یہ چیز یہ واقعی ہمارے لیے بھی پریشانی ہے کہ یہ چیز اگر یہ سمٹم, اور کووڈ پازیٹیو ہے, اور اگر یہ پازیٹیو ہے ان کے لیے جن کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, جن کو کہ شوگر بھی ہے, جن کو کینسر کی دوائیاں یا دوسرے کمپرومائز وہ لیتے ہیں, امیونو کمپرومائز ڈرگز لیتے ہیں, ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا. کیونکہ جب ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے, پلس ریٹ بڑھ جاتا ہے, تو پھر آپ ایک وقت آتا ہے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد وہ رک جاتا ہے. تو یہ بڑی سیریس بات ہے. یہی وجہ ہے جو آپ بیسیکلی سوال کر رہے تھے کہ یہ لوگ کیوں پریشان. اب یوکے والوں نے کیوں پریشانی اپنی ظاہر کی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ افریقن ٹیم جو ہے ان کے ناردرن ایریا میں کرکٹ ابھی انہوں نے میچ کھیلا ہے ساؤتھ افریقن کے ساتھ, تو وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ لوگ آئے تھے, کوئی SOPs کو فالو نہیں کر رہے تھے. اور اس وجہ سے ہم نے کل صبح ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ کو کہ وہ تمام پاکستان کے انٹری پوائنٹ پہ یہ چیک کریں, اور جو ریپڈ اینٹیجن ہے اس کو دوبارہ بحال کریں, اس سے چیک کریں, تاکہ وہ جو تافتان والی بیسیکلی جو ہمارے ملک میں پھیلا اس طرح کی حالت نہ ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت شکر گزار ہیں اسد صاحب کے, اسد عمر کے, کہ انہوں نے شام کو ہی میں نے سنا کہ انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا اور کچھ فلائٹ پہ بین کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جتنی بھی فلائٹیں آنی سب پہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ آپ آگے یہ بات نہ بڑھے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں پورے عوام کو چاہیے کہ SOPs پہ سختی سے عمل کریں, چاہے اس ویریئنٹ کے لیے نہیں بلکہ جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 5ویں لہر بھی آنے والی ہے, اس کا بھی ذرا ابھی سے پریونشن کریں. ہمیں لگتا ہے ایسا ہے کہ عوام نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, شادی ہال میں, ریسٹورنٹ میں, ذہنی طور پر یہ قبول کر لیا کہ یہ وائرس ختم ہو چکا ہے, یہ ہے ہی نہیں. قبول کر, نہ تو ماسک کی پابندی ہو رہی ہے, نہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے, نہ باقی SOPs پر عمل درآمد
برآمد ہو رہا ہے تو نہ یہ ہم حکومت کروا رہی ہے، نہ حکومت کروا رہی ہے، نہ کوئی فائن ہوتا ہے. جی بالکل. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، دو تین کوسچنز بڑے، بالکل ڈاکٹر صاحب 2-3 سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک سوال تو یہ کہ جو ہم نے ویکسین لی ہے، اگر یہ ویریئنٹ جو اب سامنے آ رہا ہے نئے سمٹمز کے ساتھ، یا ہم جو ویکسین لے چکے ہیں، یہ ویکسین کتنی مؤثر ہے اس ویریئنٹ کے خلاف؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں یا ابھی جاننا باقی ہے؟ دوسرا، اس صورتحال میں بوسٹر ڈوز کی امپورٹنس کتنی بڑھ جاتی ہے؟ اور پھر سب سے امپورٹنٹ کوسچن یہ کہ سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں یا میڈیا پر بھی ابتدائی طور پر یہ خبریں چلی کہ یہ نیا ویریئنٹ جو ہے کووڈ کا، یہ 15 سیکنڈ میں پھیپھڑے تباہ کر سکتا ہے، کیا یہ بات درست ہے یا یہ صرف افواہ ہے جو پھیلائی گئی ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ان سوالوں پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اومیکرون کی بات کر رہے ہیں، ایک نیا ویریئنٹ جو ساؤتھ افریقہ سے متعارف ہوا ہے. ساؤتھ افریقہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی مدد کی ہے لیکن ہم پر پابندیاں لگائی گئی ہیں اور یہ ناانصافی ہے. ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جواد صاحب، میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم پہلے سے جو ویکسین لے چکے ہیں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس نئے ویریئنٹ کے خلاف کتنی مؤثر ہوگی؟ جی اس وقت تو نہیں ہے، اس وقت اندازے ہیں یا اسیسمنٹس ہیں تو، اور اس کے اندر کیونکہ اسپائک پروٹین کے اندر زیادہ چینجز آئی ہیں تو اس وجہ سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ جو ہیلو آپ کو آواز نہیں؟ جی 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 تو جو خطرہ یہ ہے کہ آر این اے ویکسینز جو فائزر ہے، موڈرینا ہے، ان کی افادیت میں شاید کمی زیادہ ہو. ہمارے ملک میں زیادہ ویکسین چائنیز چلی ہیں جو سائنو فارم اور سائنو ویک ہیں، جو ان ایکٹیویٹڈ وائرس ویکسینز ہیں. اس کا افادیت تو اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہوتی ان کے مقابلے میں، لیکن فائدہ یہ ہے کہ وہ پورے وائرس کے انگیسٹ ان کو بنایا جاتا ہے. تو میری امید اور یا میری ایکسپیکٹیشن تو یہ ہے کہ ان کی افادیت میں شاید اتنی کمی نہ ہو جتنی آر این اے ویکسین کی افادیت میں شاید ویکسین جو ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگی اس نئے ویریئنٹ کے خلاف، آپ کی رائے میں؟ نہیں، میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. ابھی ڈیٹا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آر این اے جو ویکسینز ہیں ان پہ اثر پڑے گا یا نہیں. لیکن یہ ابھی بڑی پریلیمنری ہماری کتابی علم کے اوپر اسیسمنٹس ہیں. ریئل لائف کے اندر وائرس بھی ڈفرینٹلی بہیو کرتا ہے اور ویکسینز بھی ڈفرینٹلی بہیو کرتی ہیں جو لیبس کے اندر کس طرح استعمال ہو. تو اگلے چند ہفتے بڑے اہم ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی ویکسین کو نقصان زیادہ ہوا ہے اور کون سی ویکسین ابھی بھی اسی طرح مؤثر ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر تابندہ، اس صورتحال میں بوسٹر ڈوز جو ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ممالک جو ہے وہ لوگوں سے اکسا رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، پابندیاں بھی لگانے کا اندیا دے رہا ہے کہ اگر آپ بوسٹر نہیں لیں گے تو پابندیاں لگ سکتی ہیں. لیکن کچھ ممالک میں جیسے پاکستان میں بھی ابھی بوسٹر کا کوئی رجحان دیکھنے میں نہیں آ رہا، حالانکہ شاید مدت ہو گئی ہے، 8 ماہ یا 9 ماہ ہو گئے ہیں پہلی ڈوز دیے ہوئے لوگوں کو، جیسے اپریل میں یا مارچ میں جن لوگوں نے ڈوز لی تھی، اب ان کو شاید بوسٹر لگنا چاہیے. تو اس وقت کتنا امپورٹنٹ ہے بوسٹر ڈوز؟ جی اسد، اس وقت بوسٹر کا لگنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ سارے ڈاکٹر صاحبان جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنا ہمارا مدافعتی نظام جو ہے وہ اس وائرس کے خلاف تیز ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا. چاہے اس میں کتنی میوٹیشنز آ گئی ہیں، چاہے اس میں کتنی تبدیلی آ گئی، اگر ہمارا مدافعتی نظام اس کے لیے تیار ہوگا، اس وائرس کے لیے تیار ہوگا، وہ اتنا ہی بہتر ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ویکسینز جو ہیں ان کا مدافعت، کچھ چند ویکسین جیسے فائزر کی ویکسین ہے، اس کا 6 ماہ کے بعد جو مدافعتی جو سیلز ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا مدافعتی جو اینٹی باڈیز بنی ہوتی ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتی ہیں. تو بوسٹر جو ہے اس وقت اور بھی زیادہ اس کی اہمیت ہو چکی ہے، اور جن لوگوں نے نہیں لگوائی ان سے بہت درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اس کو ضرور لگوائیں، کیونکہ یہ جن کی قوت مدافعت کم ہے، کیونکہ شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا اور سننے والوں کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ جو اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ایک ہائپوتھیسس ہے وہ یہی بنایا گیا ہے کہ یہ جو نیا وائرس کی شکل نمودار ہوئی ہے یہ اس ایسے انسان سے نمودار ہوئی، ایسے مریض سے نمودار ہوئی جس کا مدافعتی نظام بہت کمزور تھا، اور وہ سمجھ لیں کہ وائرس اس کے اندر حیت تبدیل کر کے اس پہ حملہ آور ہوتا ہے. تو اگر یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ
جو پیشنٹ جو 0 پیشنٹ تھا جس سے یہ شروع ہوا ہے یہ والا نیا والا ویریئنٹ, اس کا مدافعتی نظام اتنا کمزور تھا کہ یہ وائرس نے اس میں اتنی حیت تبدیل کی, کیونکہ وہ اس کا ہی couldn't get rid of this virus جو پیشنٹ تھا. اور اگر ہمارے اندر یہ نظام موجود ہو کہ وی کین فائٹ دس وائرس, تو پھر میرا خیال ہے کہ مزید ویریئنٹس کا نمودار ہونا بھی کم ہو جائے گا. نہ صرف یہ کہ اس ویریئنٹ کے اگینسٹ ہماری قوت مدافعت زیادہ ہوگی, تو بہت زیادہ اس وقت امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر نوشین صاحبہ, اسد عمر صاحب نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ اومیکرون کی وجہ سے اب 12 سال کے جو یا 12 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ویکسین لگانا بہت ضروری ہو گیا ہے, لیکن جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے اب ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بوسٹر لیں. جن لوگوں نے مارچ میں اپنی ڈوز لی تھی یا اپریل میں لی تھی ان کو بھی بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہے. تو یہاں پر پاکستان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی کروڑوں لوگ ایسے ہیں, آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی ویکسین نہیں لی ہے. تو آپ کی حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ ان لوگوں کو پہلی اور دوسری ڈوز دی جائے جو نہیں لے سکے, اور جنہوں نے لی ہے ان کو بوسٹر دیا جائے؟ اس وقت حکومت کی پہلی پریفرنس جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچے جنہوں نے ابھی تک ایک ڈوز بھی نہیں لی. تو پہلے فرسٹ پریورٹی پہ وہی لوگ ہیں جو ابھی تک ان ویکسینیٹڈ ہیں, اور بوسٹر ڈوز جو ہے وہ ہمارے ملک میں شروع ہو چکی ہوئی ہے, مگر وہ ان لوگوں پہ لمیٹڈ ہے جن کو باہر ٹریول کرنا ہے اور کسی وجہ سے وہ ایسے ممالک جو کہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے جو یہاں کی لگی ہوئی ویکسین کی, جیسے چائنیز ویکسین کو کچھ ممالک ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, تو ان کو پھر فائزر کی جو ہے بوسٹر ڈوز الاؤ کی گئی ہے. اگر وہ اپنے ٹریول ڈاکیومنٹس دکھاتے ہیں تو ان لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگ رہی ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ ویسے پرائیویٹلی بھی شاید یہ بوسٹر ڈوزز لگوا رہے ہیں, مگر حکومت کی طرف سے یہ انڈر کنسیڈریشن ضرور ہے کہ ہم اپنے جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اور جو ہمارے ایلڈرلی پاپولیشن ہے ان کو بوسٹر ڈوز جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے. مگر یہ ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے, اس کے اوپر غور ہو رہا ہے, مگر ڈیفینیٹلی پہلی پرائیورٹی ہماری وہی لوگ ہیں جو ابھی تک کسی قسم کی بھی ویکسین جنہوں نے نہیں لگوائی ہے تو ان تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جنہوں نے 1 سال پہلے ویکسین لگوا لی اور ویکسین نے اپنا اس کا اثر ختم ہو گیا ہے, تو ایک ان ویکسینیٹڈ شخص یا جس نے ویکسینیشن کرائی ہے وہ دونوں ایک برابر نہیں ہو گئے؟ دیکھیں جی, ابھی تک یہ ہم ٹوٹلی نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ویکسین کا اثر ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے, کہیں نہ کہیں باڈی میں کوئی میموری سیلز یا کوئی ایسا رہتا ہے. بہرحال جو ویکسینیٹڈ انسان ہے وہ ان ویکسینیٹڈ سے آج بھی میں سمجھتی ہوں بہتر ہے, مگر یہ ایکسپرٹس آپ کے ساتھ ہیں, یہ بہتر بتا سکیں گے. جی, آپ ڈاکٹر کیسر, آپ کی رائے اس پر کیا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, نوشین صاحبہ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتا ہوں. میں شاید ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو پہلی ڈوز لگی ہے اس میں بیشتر لوگوں نے جو ہے وہ دوسری ڈوز نہیں لگائی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مس مینجمنٹ ہوا ہے. جب وہ لوگ پہنچے ہیں تو ویکسین ختم ہو گئی ہے, ان سے کہا گیا کل آ جاؤ, 2 ہفتے کے بعد آ جاؤ, 1 ہفتے کے بعد. میں نے کل بھی 2 لوگوں کی ایکسٹرا زینیکا کی انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے کہ سر کہاں لگ رہا ہے, ہم تو کراچی میں ادھر بھی چلے گئے, ایکسپو میں بھی چلے گئے, فلاں چلے گئے, لیکن ہمیں یہی کہا جا رہا ہے 2 دن کے بعد آ جائے. تو ایک تو یہ سسٹم صحیح کریں پہلے, تو جو لوگ بیسک جو ڈوز ہے پہلی اور دوسری ڈوز, بوسٹر تو بعد میں آئے گا, لیکن پہلی اور دوسری ڈوز کو تو مکمل طریقے سے اس کو سب کو لگایا جائے. اور جن لوگوں کے 6 مہینے ہو گئے ہیں جو کہ دونوں ڈوز لگنے کے بعد, ان کو بوسٹر ڈوز لگانے کے لیے انسسٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں حکومت کو ایک پروگرام چاک آؤٹ کرنا پڑے گا, ایک اویئرنیس پروگرام دینا پڑے گا, لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا. کیونکہ ایک طرف جو سوشل میڈیا پہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پھیپھڑے پھٹ جاتے ہیں, وہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب دستیاب ہوگی ہے. ابھی ڈاکٹر نوشین کہہ رہی ہیں صرف ان لوگوں کو بوسٹر لگ رہا ہے جو باہر ٹریول کرنا چاہتے ہیں. تو اگر فرض کیجئے آپ یا میں ولنگ ہیں, آپ چلیں ڈاکٹر ہیں, آپ کے لیے شاید آسان ہوگا, باقی عام شہریوں میں جو لوگ ولنگ بھی ہیں ان کو اسسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے آپشن. نہیں, میرے خیال میں جی نہیں. دیکھیے, آپ کی بات درست ہے, لیکن نوشین صاحبہ کو شاید میرے خیال میں شاید بھول گئی ہیں. گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ فائزر جو ہے وہ عام آدمی کو بھی لگ رہا ہے اور ڈاکٹرز ہیلتھ ورکرز کو بھی لگ رہا ہے. 1270 روپے کا چالان جمع کرا کے, پیسے جمع کرا کے ان کو لگایا جا رہا ہے. مفت میں دستیاب نہیں ہے جو بوسٹر ڈوز یہ لگایا جا رہا ہے پاکستان.
لیکن فری میں نہیں. میری درخواست ان سے یہ ہے کہ خدا را آج میں نے سنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے فائزر بوسٹر ڈوز فری میں لگانے کا اعلان کر دیا ہے کہ لوگ آئیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے یہ انسینٹیو دیا ہے کہ آپ آئیں اور آپ بغیر چالان کے, بغیر فیس جمع کیے ہوئے یہ بوسٹر ڈوز لگائیں. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں تمام پروونس کے لوگ, فیڈرل گورنمنٹ یہ NCOC اعلان کرے. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس وقت جو ویریئنٹ ہے, ویریئنٹ سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ کووڈ کا جو SOPs ہے اس کو فالو کرنا ہے, اور جب تک دنیا کے اندر اگر 80% لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ میوٹیشن چلتی رہے گی. ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں اومیکرون کی, اب اس میں 32 جو اس کے اسپائکس ہیں. اب یہ اللہ رحم کرے, جیسے آپ لوگوں نے بات کی ہے کہ جی آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آگے ہمیں پتہ لگے گا. اب تک تو میں سمجھتا ہوں نہ UK سے نہ کسی اور ملک سے جو ہے وہ صرف پابندی تو ہوئی ہے, لیکن کوئی خدا نہ خواستہ ہم نے ابھی تک کیس ایسا نہیں دیکھا کہ جو پینک پھیلا ہوا ہے. ہمارے ملک میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ صورتحال ایسی رہے گی, لیکن اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ دیکھیں دنیا میں ہوا فائن رکھا گیا ہے جو ماسک نہیں لگا رہا ہے. آپ نے ساری روٹین کی چیزیں ساری کچھ چل رہی ہیں, ریسٹورینٹ بھی چل رہا ہے, شادی ہال بھی چل رہا ہے, لوگ گلے بھی مل رہے ہیں, ہاتھ بھی ملا رہے ہیں. کدھر ہے گورنمنٹ؟ آپ پریونشن کریں بھائی. خدا نہ خواستہ صرف جو ووہان والا جو ویریئنٹ ہے اگر وہی اسپریڈ ہو جاتا ہے. اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں کہ یہ کیوں پریشانی ہے. یہ پریشانی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ جو یہ اومیکرون ہے یہ جتنے بھی ویریئنٹس آئے ان سے اور تیزی سے پھیلتا ہے. یعنی کہ ابھی 21 نومبر کو جو ڈاکٹر صاحب کی بات میں بتا رہا ہوں ساؤتھ افریقہ میں, وہ ساؤتھ افریقن میڈیکل ایسوسیشن کی چیئرپرسن بھی ہے, انہوں نے بتایا کہ ایک فیملی کے 4 لوگ آئے کولیپس یعنی کہ ایگزاسٹڈ, اور ان کے وہ یہی سمٹم تھا کہ ان کی جو ہے وہ پلس ریٹ زیادہ تھی, نہ ان کو کف تھا, نہ ان کو بس ہلکا پھلکا بخار تھا, اور نہ ہی ان کی اسمیل گئی ہوئی تھی, نہ ان کا ٹیسٹ گیا ہوا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. تو اور یہی خطرناک بات ہے کہ جب آپ نارمل سمجھتے ہیں آپ کو, اور صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کی پلس جو ہے وہ بہت تیز چل رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی ہے. جب دل زیادہ پمپ کرتا ہے تو ایک وقت آ کے وہ رک جاتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو خطرناک کہہ رہے ہیں, اور اس کی ٹرانسمیشن بھی بہت دگنی ہے ایز کمپیئر ٹو جتنے بھی ویریئنٹس کی گفتگو ہم نے پچھلے دنوں کی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ بہت اس پہ اندر, حکومت کے اندر بھی ہمارے ملک کے اندر بھی جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے SOPs پہ جتنی بھی چیزیں کھلی ہوئی ہیں, ورنہ پھر مجبوراً میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پھر وہی لاک ڈاؤن اور پھر وہی تماشا چلے گا. انٹری پوائنٹس پر جو ہے گورنمنٹ کو بہت سختی سے امپلیمنٹ کرنا ہوگا, اپنے تمام انٹری پوائنٹس پر سختی سے کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ان کا 2 سوال ہے میرے آپ سے. ایک تو یہ کہ کیا کورونا سے جو صحت یاب افراد ہیں ان میں بھی اس نئے ویریئنٹ سے متاثر ہونے کے اتنے ہی امکانات یا ٹینڈنسی موجود ہے ان کی باڈی کے اندر؟ اور دوسرا ابھی جو ڈاکٹر جواد بات کر رہے تھے, کیا آپ اتفاق کریں گی ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنیز ویکسین بہتر پرفارم کرے گی اس نئے ویریئنٹ کے خلاف؟ جی تھینک یو سر. میرا خیال یہ ہے کہ کسی ویکسین کے بارے میں یہ کہنا جب تک ڈیٹا موجود نہیں ہوگا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ WHO نے ڈیٹا ٹیبولیٹ کر کے کہا ہے کہ کون سی ویکسین بہتر ہے کون سی نہیں ہے پرانے ویریئنٹس کے اگینسٹ. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ڈیٹا نہیں آئے گا یہ بہت مشکل ہے, اور یہ کہنا ہی میرا خیال ہے کہ مشکل ہو جائے گا اس بات کو کہنا. ہر ویکسین اچھی ہے, جس کو جو ویکسین مل رہی ہے وہ ضرور لگوائے, جہاں پر جو ویکسین دستیاب ہے لگوانی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ویکسین کام کرتی ہے چاہے جون سی بھی ویکسین ہو. اب کون سی اس میں بہتر ہے اور کون سی نہیں ہے, کوئی بھی آئیڈیل ویکسین اس وقت تک نہیں ہے جو مکمل طور پہ اس سے بچائے گی. ہو جاتا ہے ویکسین کے بعد بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہاسپٹلائزیشن اور ڈیتھ سب ویکسینز روکتی ہیں. اب ویکسین والے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے, یہ اس کے 100% پروٹیکشن نہیں ہے, ان کو بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو اس سے بچاؤ ہے موت سے اور ہسپتال جانے سے وہ یہ ڈیفینیٹلی بچاؤ کرتی ہیں, اور جو بھی ویکسین ہوگی وہ یہ ضرور بچاؤ کرے گی. ٹھیک
بالکل صحیح ہے ڈاکٹر جواد صاحب. اس سے پہلے کہ میں بریک پر جاؤں دو جلدی میں آپ سے سوال چھوٹے چھوٹے کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا یہ جو سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں پچھلے 2-3 دن سے, یا ایک آدھ جگہ پر میں نے ٹیلی ویژن پر بھی دیکھی کہ ایک ڈاکٹر صاحب کا بیان تھا کہ 15 سیکنڈ میں یہ پھیپھڑے جو ہیں یہ متاثر کر سکتا ہے, 15 سیکنڈ میں پھیپھڑے کولیپس کر سکتا ہے یہ نیا ویریئنٹ. اس کے بارے میں ایک تو آپ کی رائے کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں شاید 25% لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں, لیکن یہاں پر جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. تو کیا آپ کے خیال میں سوسائٹی میں ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے؟ جی ایک تو وہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ 15 سیکنڈ میں یہ پھیپھڑے آپ کے تباہ کر دیتا ہے. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب نے شاید کہا بھی نہیں تھا, لیکن خبر ان کی بنی, اور ان کا مطلب شاید یہ ہو کہ یہ مختصر وقفے کے اندر بھی یہ آپ ایک دوسرے سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں. وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن 15 سیکنڈ کے اندر جو پھیپھڑا ہے وہ کبھی کسی بھی وائرس سے وہ ختم نہیں ہوتا. دوسری بات جو آپ کی یہ تھی کہ جو ہمارے پازیٹیوٹی ریٹ کم ہو رہا ہے, کیسز کم ہے, تو یہ اچھی بات ہے. اور لیکن اگر آپ دیکھیے یہ آلریڈی ایکسپیکٹڈ تھا. جو لوگ اس کو ماڈلنگ کرتے ہیں, جو اس کو دیکھتے ہیں, ان کا یہی تھا کہ دسمبر تک ہمارے کیسز نیچے جائیں گے اور دسمبر کے بعد شاید دسمبر کے اینڈ میں ہمیں سرج شاید اوپر تھوڑی سی جائے. اور وہ یہ بات اس وقت سے پہلے کی ہے جب یہ اومیکرون آیا ہے. اومیکرون کی وجہ سے اب چیزیں چینجز ہوں گی, اور ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جب تک ہمارے پاس ڈیٹا نہ آئے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ کون سی ویکسین اچھی ہے یا بری ہے. اور اس کے ہر ایک ویکسین کو لگوانا, بے شک میرا تو یہی پوائنٹ ہے کہ اگر 50% بھی ہے وہ اس کا فائدہ ہے, 30% بھی ہے تو 0% سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ویکسین کو لگوائیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. بوسٹر ڈوزز میں صرف یہ ایڈ کر دوں, اب دنیا میں تقریباً پوری دنیا میں یہ آ گیا ہے کہ یہ موسٹلی ویکسین جو ہیں کرونا کی یہ 2 ڈوزز ویکسینز نہیں ہے. تو یہ تیسری جو ہے اس کو آپ بوسٹر نہ سمجھیں, اس کو یہ سمجھیے کہ اس ویکسین کی 3 ڈوزز ہی ملنی تھی, اور یہ انیکٹیویٹڈ میں ہوتی موسٹ آف دا ویکسینز 3 ڈوزز ہی ہوتی ہیں, اور اسی طرح یہ ہوتی ہیں 0, 6 and 6, یعنی کہ پہلی پھر 6 ہفتے بعد پھر 6 مہینے بعد. آپ کی ٹیٹنس کی ویکسین اس طرح بچوں کو لگتی ہے, ہیپیٹائٹس کی اس طرح لگتی ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ والی جو ویکسینز ہیں انیکٹیویٹڈ والی, ان کی تو 3 ڈوزز ہوتی ہیں ٹریڈیشنلی. لیکن اب امریکہ وغیرہ میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایون RNA ویکسینز بھی, ہماری یہ غلطی تھی کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ 2 ڈوزز کے ساتھ کام ہو جائے گا, شاید ان کی ڈوزز ہی 3 ہوں گی, اور اس کے بعد پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ آپ کو سالانہ بوسٹر لگنا ہے یا 2 سال بعد لگنا ہے. یہ بات کی باتیں ہیں. تو اس وجہ سے اگر بوسٹر اویلیبل ہے اور آپ کی 6 ماہ ہو گئے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو لگوانا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر تابندہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میں ایک بریک لیتا ہوں, واپس آ کر ہم ایک چیز دیکھنا چاہیں گے کہ ایسے شہر جہاں پر سموک بہت زیادہ ہے, وہاں پر اگر کوئی خدا نخواستہ نئی سرج آتی ہے یا نیا ویریئنٹ آتا ہے, تو کیا ان علاقوں میں جہاں پر سموک زیادہ ہے, کیونکہ سموک بھی آپ کے سانس لینے میں آپ کے پھیپھڑوں کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے, تو وہاں پر کیا خطرہ زیادہ ہوگا؟ سموک کس قسم کا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے اور اس کا کووڈ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہمارے ساتھ مومی سلیم صاحبہ بھی موجود ہیں, ماہر ماحولیات ہیں. وقت کم ہے, میں چاہوں گا کہ تمام مہمان جلدی اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیں. ڈاکٹر جواد صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اسموک کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ اگر خدا نخواستہ ایک شہر میں جہاں اسموک ہے وہاں پر کوئی نئی سرج آتی ہے تو کیا زیادہ ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل. اور دیکھیے جس طرح بھی بات ہوئی کہ آپ کے جسم کا مدافعتی نظام کا مضبوط ہونا ضروری ہے, اور وہ کوئی بھی بیماری ہو اس میں آپ کا اپنا جسم بچا دیتا ہے. لیکن اگر آپ کا اپنا جسم کا مدافعتی نظام کمزور ہو, اسپیشلی پھیپھڑے جو لنگز ہیں آپ کے, وہ اپنی آپٹیمم سچویشن پہ نہ ہو, اور وہ اسموک کی وجہ سے, جو اسموک ہے اس کی وجہ سے وہ آلریڈی ڈیمیج ہو رہے ہوں, تو نہ صرف کرونا بلکہ دوسری بیماریوں کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ استھما سے لے کر لنگ کینسر تک جو ڈائریکٹلی اس کو ذمہ دار ہے گنا گیا ہے, یہ جو اسموگ ہمارے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر اگر ایڈ آن کر لیں کووڈ کا, تو آگے ہی اگر اس پھیپھڑے کی حالت اچھی نہیں ہے تو ایک ہائیلی انفیکشس بیماری اس پہ اٹیک کرتی ہے, تو اس کی اپنی پروٹیکشن آلریڈی ڈاؤن ہے, تو مچ مور سسپٹیبل ہوگا وہ شخص کرونا سے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں گورنمنٹ, کیونکہ یہ گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتا ہے, اس پر ڈاکٹر نوشین صاحبہ سے پوچھیں گے. لیکن مومی سلیم صاحبہ,
اب یہ ایک تو یہ کہ یہ جتنا ڈینجرس ہے اسموک، ہم شاید اتنا ڈینجرس اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے اثرات بہت منفی اثرات انسانی جسم پہ پڑتے ہیں. آپ کے خیال میں حکومت نے کیا کافی اقدامات اٹھائے ہیں اور کیا کوئی امکان پیدا ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسموک کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ کافی اقدامات ٹیکنالوجی ہے یا باقی کمیشن یا ابھی اسکواڈ بنائے ہیں انڈسٹریل یونٹس کو چیک کرنے کے لیے، لیکن جس چیز کی طرف کرنے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو ہمارے پاس دیکھیں امپیریکل ریسرچ نہیں ہے کہ ہماری اسموک کی کمپوزیشن کیا ہے. اگر 2 منٹ کے لیے ہم لے بھی لیں، کچھ پیپر یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی 43% اسموک میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا حصہ ہے. تو ہمارے ادھر ٹرانسپورٹیشن صرف ای وہیکل پالیسی کام نہیں کرے گی، بلکہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم میس ٹرانزٹ کی طرف جائیں، جہاں ہم انڈیویجول گاڑیوں کی جو تعداد ہے وہ سڑکوں پہ کام کریں، کیونکہ جتنی آپ کی کاربن امیشن ہوگی، جتنی آپ کی پولوشن سڑکوں سے اور گاڑیوں سے آئے گی، ایک تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا آپ کی شہری آبادیوں کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم شہروں کو بڑھاتے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ نئے شہر بنائیں یا رورل ڈیولپمنٹ کریں تاکہ لوگ اس طرف کم آئیں، اور ہماری جس طرح سے ہماری اوبویسلی آپ جب شہر بڑھتے ہیں آپ کی جو ایک نیچرل ایکو سسٹم ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ تو وہ ہیں جو لانگ رن پلاننگ کے لیے کرنے کے کام ہے. لیکن ڈاکٹر نورشین صاحبہ، اگر حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں جس میں فوری طور پر بھٹوں کو بند کرنا یا پھر یہ فصلیں جلانے کے اقدامات کو روکنا، لیکن اس کے اثرات کیوں ابھی تک مرتب نہیں ہو پا رہے؟ روزانہ پاکستان یا لاہور یا پہلے نمبر پر ہے یا دوسرے نمبر پر ہے اور باقی شہروں میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں. بالکل، دیکھیں گورنمنٹ تو سٹیپس اٹھا رہی ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ سکولز کو جو ہے وہ ایک دن زیادہ بند کیا گیا ہے تاکہ ظاہر وہیکلز جو کہ ایک میجر کاز اس وقت بن رہے ہیں اس ایئر پولوشن کا، ان کی موومنٹ جو ہے وہ کم کر سکیں ہم. اس کے علاوہ فائنز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اگر کوئی دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں ہوں گی. اس کے علاوہ فصلیں جلانے کے اوپر 50,000 سے 1 لاکھ تک جرمانہ ہے. تو اس طرح کے ڈفرینٹ میجرز حکومت کر رہی ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو خود بھی من حیثیت قوم بھی جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں اپنا حصہ کس طرح سے ڈال سکتے ہیں. اور جو اس وقت ہمارے وہیکلز جو ہیں وہ پولوشن کا ذریعہ بن رہے ہیں ان کو ہم لوگ خود بھی دیکھیں. اور حکومت ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تمام اقدامات جو جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ یہ پچھلے 2 سالوں سے جو اینٹوں کے بھٹے ہیں ان کے اوپر زگزیگ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کمپلسری کر دی گئی تھی، مینڈیٹری، اور بہت میجورٹی جو ہے وہ لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، آ بھی چکے ہیں، وہ مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. دیکھیں اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے گورنمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اسد اگر آپ اجازت دیں تو میں بات دیکھیے، بات ساری یہ ہے کہ پہلے ہمیں کاز کو دیکھنا ہے. ہم ڈیٹیوریٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ایئر پولوشن ہمارا بہت خراب ہو چکا ہے، ہماری ایئر کوالٹی بہت خراب ہو چکی ہے اور دن بدن خراب ہو رہی ہے. اور اس میں 4-5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، حکومت کو سمجھنا پڑے گا اور کاز جب سمجھیں گے تو اس کو روکنا پڑے گا. نمبر 1 بات یہ کہ فیکٹری کا دھواں، فیکٹری اس طرح سے بن رہی ہے، شہروں کے درمیان بنتی ہے، چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں محلوں اور گلیوں میں بنی ہوئی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب جو پچھلے 30-40-50 سال میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس کے بعد کچرا ساری اب جو ہے وہ چیلنج بن کے ہمارے سامنے. انفارچونیٹلی میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن بہرحال حکومت کو جو ابھی فوری طور پر کرنے کے کام ہے اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا پا رہا، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں. اور اسموک جتنا ڈینجرس ہے اس کو ہم اتنا ڈینجرس سوسائٹی میں سمجھ نہیں رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے پھیپھڑوں کے لیے، اور خدا نہ خواستہ اس پر نئی سرج آ گئی یا نیا ویریئنٹ کووڈ کا ہم پر حملہ آور ہو گیا تو بہت تباہ کن ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.